हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, बड़ी खबरें हैं और वो बताते हैं आपको कि परवेज़ इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दे रहे। क्यों भाई, ये क्या हो गया? फिर फिर जनाब कोई इस्तीफे आ रहे हैं, बड़े बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, वो क्या है? और फिर सर जी, आज सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का दौरा मैंने किया है, आप यकीन करें वहाँ इतना दुख हुआ है मुझे, कसम खुदा की। ऐसे जिसे किसी ने ना एक एक दरवाजे को, खिड़की को, बल्ब को, बटन को, मेज को, कुर्सी को, एक एक चीज को तबाह किया गया है। देखा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, मस्जिद तक को नहीं छोड़ा यार, मस्जिद तक को। ये ऐसे दरिंदे थे, ये ऐसे बिफरे हुए थे, ये ऐसे तैयार करदा हुक्मरान थे। उन्होंने कहा जी कि जब तक हम ये मलिया मेट नहीं करेंगे हमारा इमरान नहीं आ सकता। हमें इतना दुख हुआ है कि मैं आपको ये कसम उठा के कह सकता हूँ कि अगर इंडिया भी हमला कर देता ना, इतनी तबाही ना करता। वो कहता यार हमें क्या है, ये हम घड़ी तोड़ रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, हम गमला तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, वो भी कुछ लिहाज करते, वो भी। लेकिन इन दरिंदों ने, पीटीआई के दरिंदों ने, यास्मीन राशिद की क़यादत में, एजाज चौधरी के कहने पे, महमूद रशीद के कहने पे, इन लोगों ने ईंट से ईंट बजा दी है। ये मुहावरा आपने सुना ना, ईंट से ईंट, बिल्कुल वहां फिट आता है यार। कोई चीज महफूज नहीं। गाड़ियों की तरफ हम गए तो लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियां तबाह हुई पड़ी हैं, एक एक गाड़ी को 50-50 लाख की। फिर इधर जनाब जितने बड़े बड़े वहां चीजें थी, कायदे आजम के जमाने की चीजें थी, उन्होंने इतनी नफरत का इजहार किया है फौज के साथ, कायदे आजम के साथ। उनके जो मोनूमेंट्स थे, उनकी जो चीजें थी, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हर चीज को तहस नहस कर दिया। इसलिए आज मैंने वहां नारे भी लगवाए थे, मेरा गला भी देखे खराब। मैंने कहा था ये गद्दार आजम है, ये इमरान खान मुनाफिक आजम और गद्दार आजम है, इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना। कोई रू रियायत नहीं, कोई नरमी नहीं है इसके साथ, इसको आईनी हाथों से पकड़ो। और वहां सबने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। और हम सब वकीलों का ये मुतालबा था कि इसको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाए, लेकिन जो इसकी देर है उसकी समझ नहीं आ रही। बहरहाल वहां पे दिल बड़ा अफसरदा हुआ, दिल बड़ा दुखी हुआ कि यार जो बज़ाहिर अपने ही थे, वजीर आजम ही रहा है ना मनहूस, अपने ही थे जिन्होंने इतनी तबाही कर दी। सर जी आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा ना तो आप थोड़ी बहुत चीज़ करेंगे, लेकिन ये इतना प्री प्लान्ड प्रोग्राम था कि लाहौर में भी हमला किया गया, GHQ रावलपिंडी में भी किया गया, मियाँ वाली में भी किया गया, फैसलाबाद में भी, मुल्तान में भी, हर जगह फौज निशाने बनी। और उसके ताने बाने अब मिल रहे हैं। एक दो जर्नलों के इस्तीफे भी आप अनकरीब देखेंगे, वो इसमें मुलव्वस हैं। उनको कोई, अब इनको कोई छोड़ेगा नहीं। और इमरान के ऊपर ऐसा मजबूत हाथ डाला जाएगा कि ये रह जाएगी, ये वाली फांसी बस, और इससे कम सजा उसकी बनती नहीं है। तो वो जनाब आज बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, इस्तीफ़ों की खबरें आ रही हैं, उसमें बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। आसिफ गफूर का नाम लिए जा रहा है, फैसल नसीर का नाम लिया जा रहा है, फैज़ हमीद का नाम आ रहा है, कमर बाजवे का नाम आ रहा है। ये इनके ना मुख्तलिफ एंगल से नाम आ रहे हैं कि जनाब कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और ऑपरेशन क्लीन अप जारी है।
عمران خان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو فیض حمید وغیرہ کا جو آپریشن ہے نا وہ جاری ہے اور وہ بھرپور طریقے سے اس کی صفائی ہو رہی ہے، اس کا سارا پیٹ شیٹ صاف کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی استعفے بھی آ جائیں گے، اور آج آپ ایک بڑا استعفیٰ بھی آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ یہ جو ساری معلومات دیتا رہا ہے طارق ملک، نادرا کا ڈائریکٹر، جس کے ذریعے دھاندلی کی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے آئی ڈی کارڈ استعمال ہونے ہیں نہیں ہونے لاکھوں کی تعداد میں۔ وہ نادرا ملک کا جو طارق ملک ہے، نادرا کا سربراہ طارق ملک، اس نے آج ابھی استعفیٰ دے دیا ہے اور فوری طور پہ حکومت نے اس کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مسئلہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ کچھ ہم غصہ کر رہے تھے نا کہ دیر نہ کرو، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تانی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، یہ عمران خان کے جو کارندے ہیں، عمرانڈوز ہیں، جیسے وہ انہوں نے کہا جی کہ وکیلوں کے آپ کے ججوں میں موجود ہیں نا لوگ، اسی طریقے سے فوج میں، اداروں میں عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے اور پوری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا کہ میں جو ہی بغاوت کا اعلان کروں گا، ہر طرف سے جو نا میرے پاس لوگ نکل کے آ جائیں گے اور میں حکومت پہ قبضہ کر لوں گا اسلام آباد پہ۔ اور یہ اس نے کہا بھی تھا، لیکن الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے کام تمام کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے۔ اب آئے جی پرویز الہی۔ پرویز الہی کو آج 10 دن کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا ہے، وہاں پہ وہ رو پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 10 دن سے یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں سو سکتا، میرے پاس دوائیاں نہیں ہیں، میں مرنے والا ہوں سارا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا بلاؤ نا اپنے بیٹے کو، تیرا بیٹا ہی آئے نا، تیری خدمت کرنے کے لیے بیٹا آئے، تیرے لیے گھر سے کھانا بیٹا آئے لائے، جو آپ نے عللے تللے کیے ہیں آپ وہ بھگتو۔ آپ کی تو اس عمر میں کوئی شادیوں کے بھی چرچے ہو رہے ہیں، وہ بھی بھگتو۔ مونس الہی کو بلاؤ نا، اگر سچے ہو تو بلاؤ۔ وہ اسپین کے ساحلوں پہ، وہ ساحل سمندر پہ جو غوطے لگا رہا ہے اور نہا رہا ہے، اس کو بلاؤ، اپنے ٹسوے کیوں بہاتے ہو؟ پھر دلچسپ صورتحال وہ پیدا ہوئی کہ ایک صحافی نے کہا کہ سر جی آپ سارے لوگ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا جی مینو کوئی اور میں کرنا چاہنا، مینو کوئی صحافی ملے تو صحیح، میرا کوئی انتظام تو کرو۔ پھٹ پڑے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، حکومت کیوں نہیں کروا رہی؟ سوچنے کی بات ہے۔ حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کرنے دیں پریس کانفرنس، یا اس کی پریس کانفرنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ 2 ہی تو پریس کانفرنسیں رہ گئی ہیں، ایک شاہ محمود قریشی کی اور ایک اس کی پرویز الہی کی، یہ 2 ہی تو پریس کانفرنسیں رہ گئی ہیں سر جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب صورتحال ہے، اور اب دیکھیں کیا ہوت، اور اب بچتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی الٹی گنتی شروع کر دو۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہتے ہیں جی 7 سے الٹی گنتی کرو، 7 6 5 4 3 2 1، تے پھر عمران خان دی گرفتاری تے ملٹری کورٹ تے سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ہم نے آپ کو بڑی بڑی خبریں دے دی ہیں، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ پرویز الہی نو پریس کانفرنس کرن دیو، ٹھیک ہے؟ اور مونس الہی نو کہتے ہیں مرد بننا، مرد ایتھے آ۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے، کہتے ہیں یہ بھی رو رہا ہے، اور حماد اظہر کہتا ہے جی میرے پیو نو پھڑ کے لے جاندے نے بار بار،
تو بھائی تو پیش ہو نا. ہن مراد سعید ہی آئے گا. تسی چوریاں کھا رہے ہو, عیاشیاں کر رہے ہو, کسی نے میسج بھیجا ہے, تو آؤ پیش ہو جاؤ تھانے گرفتاری دے دیو. اب گھر پہ چھاپا مارنے جاتے ہیں تو اتنے تیرا پیو بیٹھا ہے, حماد اظہر صاحب, مراد سعید صاحب, اتنے بھی تیرا پیو بیٹھا ہے. اور تسی نسے ہوئے ہو, پتر نسے ہوئے نے سارے, باپ قابو آئے ہوئے ہیں. اور یہ ان میں اتنی غیرت نہیں ہے بچوں میں کہ اپنے باپ کو تو پوچھے. تم مونسرائی کعبہ ہوگے, دوسروں کو تانا مارتے تھے نا کہ بیوی کو چھوڑ کے آ گئے. ہر چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے. اور عمران خان کو تو جناب جو اس نے غرور کیا تھا, اس تکبر کیا تھا, اس کا غرور کا سر نیچا ہو رہا ہے. اور اس کو ہر چیز روز روشن کی طرح وہی ہو رہی ہے جو اس نے لوگوں کے ساتھ کی ہے. تو ہن باقی 6x6 دا کمرہ رہ گیا عمران خان. تیرا تا قد فٹ بھی میرے جتنا ہی ہے, 6 فٹ دا ہی ہے. بس 6x6 دا کمرہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. یہ کچھ اہم خبریں تھی, بریکنگ نیوز بھی اس بیچ میں آ گئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں. اللہ حافظ. گلے میں نعرے مار مار کے میرا گلا